بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ویلکم ٹو دا شو. صاحبوں، خبر ہے، آپ سب کو خبر ہے کہ لاہور میں ٹی ایل پی کے کارکنان پر پولیس نے فائرنگ کر کے 2 کارکنان کو شہید کر دیا اور بہت سارے زخمی ہوئے. اچھا، اس جماعت کے متعلق لوگوں کا یہ عام خیال ہے کہ یہ جرنیلوں کے کہنے پہ موو کرتی ہے اور یہ ان کی اسٹریٹ پاور ہے. اچھا، پھر اگر ایسی بات ہے تو 2 آدمی بھی ان کے شہید کر دیے. اس پہ ایک بڑے بالغ النظر صاحب ہیں، انہوں نے کہا، جو اس گیم کو جانتے ہیں، انہوں نے کہا کہ دیکھیے، عاصم منیر امریکہ اور اسرائیل کو یہ پیغام پہنچا رہے ہیں کہ صاحب دیکھیے، آپ کی خاطر ہم یہاں تک جا رہے ہیں کہ لوگوں کو مار رہے ہیں، اب آپ ہماری نوکری پکی رکھیے گا، اس میں کوئی ہرڈل نہ آنے دیجیے گا. اچھا، میں نے غالباً 2 ویڈیو پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ایک دن میں نے اخبار ہے اسرائیل کا پڑھا تھا، اسرائیل انسائیڈ آؤٹ. اس میں انہوں نے واضح لکھا تھا کہ عاصم منیر نے ہمارے لیے وہ کام کیا ہے جبکہ اس کی مخالفت کر رہے تھے اس کے اپنے فوجی لوگ بھی، پھر بھی اس نے ہمارا ساتھ دیا ہے، اب ہمیں اس کا کھل کے ساتھ دینا چاہیے. تو یہ ایک پیغام پہنچانا تھا، وہ کہتے ہیں. ہو سکتا ہے یہی بات درست ہو. اچھا، دوسری خبر آئی ہے کہ کور کمانڈر کے اجلاس کے بعد جو اعلامیہ سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا لب لباب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو نہیں چھوڑیں گے، عمران خان کو بند رکھیں گے اور مطلب عاصم منیر کے کہے پہ چلیں گے. ہم نے وفاداری کا حل پاکستان کی اٹھایا ہے، لیکن وفاداری نبھا عاصم منیر سے رہے. اچھا، اب دیکھیے، اکثر یہ کہتے ہیں جرنیل کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور کھل کے اب جرنیل، اب تو کور کمانڈر بھی کھل کے سامنے آ رہے ہیں. یار، ایک ادارہ بچا تھا، اس کو بچا رہنے دیتے، لیکن نہیں، یہ شروع سے انوالو ہیں اور یہ ان کی صورتحال ہے. اس سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، کل کے پی میں ہمارے 11 جوان شہید ہوئے ہیں، اس سے پہلے غالباً بنوں میں 19 شہید ہوئے تھے، اور ایک اور جگہ 7. ہر روز جو ہے وہ آپ ایوریج نکال لیں 4-5 کا ہے، ہمارے فوجی جوان شہید ہوتے ہیں. ان کے کان پہ جوں نہیں لگتی، ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ فوکس ہے پی ٹی آئی کو کیسے ختم کرنا ہے اور عمران خان کو اقتدار میں نہیں آنے دینا ہے، اور اپنا اقتدار جو ہے اس کو سنبھال کے رکھنا ہے. بس ان کی نظر جو ہے وہ یہاں تک رہتی ہے. اچھا، اب آئیے تیسری خبر کی طرف جس نے پورے پاکستان کو، پاکستان کی سیاست کو ہلا کے رکھ دیا. وہ ہے کہ جیل میں بیٹھے رہنما عمران خان نے وزیر اعلیٰ کے پی کو بدل کر سہیل آفریدی کے لیے جو حکم دیا ہے کہ ان کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے، اس نے سب کے 14 طبق روشن کر دیے ہیں. اور آئی ایس آئی کی جرنیلوں کی طرف سے خطرناک پروپیگنڈا، اور ان کے پاس جو بھی اچھے سے اچھا ٹیلنٹ تھا اس کو بھی وہ میدان میں لے آئے ہیں کہ کسی طریقے سے اس نوجوان کو روکو. ان کو بہت خطرہ ہے اس نوجوان سے، اور یہ ہے ایسا نوجوان کہ یہ ان کے لیے خطرہ ہے. اب یہ چاہتے ہیں ایسے آدمی کو آپ کے پی کا وزیر اعلیٰ بنائیں جو آپ 2 وکٹ کے دونوں طرف کھیلے. یہ ہے بات سیدھی سی، لیکن کیا ایسا ہو سکے گا؟ اس پہ ذرا تفصیل سے ہمیں بات رکھنی ہوگی. اچھا، اس سے پہلے کہ ہم گہرائی میں اتریں، میں ایک بات اپنے پی ٹی آئی کے ساتھیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب سہیل آفریدی حلف اٹھا لے تو اس کے ساتھ جو کیبنٹ ہے اس کو شفل کرنا بھی بہت ضروری ہے. کیوں؟ امین علی گنڈا پور کے ساتھ جو لوگ کھیل رہے تھے وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے کا ہنر جان چکے ہیں. وہ اس کے لیے سہیل آفریدی کے لیے بڑے مسائل پیدا کریں گے، اس کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے. کیوں؟ ان کی ذہنی ٹریننگ ہو چکی ہے. ضروری ہے کہ اس میں جس پہ ذرا سا بھی شک ہو اس کو باہر کریں آپ. سوائے ایک آدمی کے، مزمل اسلم جو ہے، وہ ان کا وزیر خزانہ جو ہے، وہ میں ان کو جانتا ہوں، وہ اس قابل ہے کہ اس کو ساتھ رکھنے کے ساتھ ساتھ اس سے مشورہ بھی کر سکتے ہیں آپ. مردم شناس انسان ہے، وہ بہت لائق آدمی ہے. اگر آپ نے موجودہ کیبنٹ کے ساتھ سہیل آفریدی کو چھوڑ دیا تو وہ ان طریقے، ایسے طریقے اختیار کریں گے کہ وہ کامیاب نہیں ہو پائے گا. اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے. اچھا صاحب، دیکھیے، 36 سالہ سہیل آفریدی کو کے پی کا وزیر اعلیٰ بنا کر عمران خان نے
پوری ینگ نیشن کے اندر ایک امید پیدا کر دی ہے. آج یہ وزیر اعلیٰ بنا ہے تو کل اس کا کوئی ہم عمر وزیر اعظم بھی بن سکتا ہے. وہ طبقہ جہاں سے یہ تعلق رکھتا ہے خیبر ایجنسی سے، یہ کتنی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے وہ لوگ جو آج تک پستے رہے ہیں ان میں سے بھی کوئی آگے آئے اور اس سے لیڈ کلاس کو اٹھا کے دھکا دے پیچھے کی طرف اور لیڈ کرے دیانتداری سے. آج یہ پیغام پہنچے گا ینگسٹر کے اندر کہ اگر آپ اپنے نظریے سے وفادار ہیں، اگر آپ قابل اعتماد ہیں، انرجیٹک ہیں، نئے آئیڈیاز ہیں آپ کے پاس اور ہمت و جرت ہے، تو آئیے قیادت سنبھالیے، یہ آپ کا وقت ہے. اچھا دیکھیے، آج اس بات کو ذرا تفصیل سے ڈسکس کریں گے، لیکن میں آپ سے ایک گزارش کرتا ہوں. اس بات کو ہم صرف پی ٹی آئی ورسز حکومت یا عاصم منی نہیں رکھیے، اس کو ذرا کھول، یا اس کو اتنے نہیں رکھیے، اس کو کھول کے بڑے اسپیکٹرم پہ ذرا بڑے کینوس پہ دیکھیے، پورے ملک کے لیے، چاروں صوبوں کے لیے، ہر فیلڈ کے لیے، کہ وہاں پہ ینگ قیادت کو موقع ملنا چاہیے. اس کو اس نگاہ سے ڈسکس کیجیے. اچھا صاحب دیکھیے، تحریکیں اپنے نوجوانوں کی ہمت کے سہارے آگے بڑھتی ہیں. جب سینئر کوئی بڑی تبدیلی لانے میں ناکام ہو جائیں تو پھر ینگسٹر جو ہیں وہ اپنے آئیڈیاز اور نئی انرجی کے ساتھ سامنے آتے ہیں اور ہمیں انہیں گائیڈ کرنا چاہیے، ان کو قبول کرنا چاہیے. اچھا، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو آج ایسی قیادت کی ضرورت ہے جو مستقبل کی طرف دیکھتی ہو، ماضی سے یوں کر کے چپٹی نہ رہتی ہو. جیسی آج یہ موجودہ قیادت ہیں، جتنے ہیں آپ کے بیرسٹر گوھر سے لے کے جتنے لوگ ہیں، یہ بزدل دونوں طرف وکٹ کے کھیلنے والے لوگ، آسانی سے کمپرومائز ہو جانے والے لوگ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے وہ سیاست دیکھی ہے ماضی کی جہاں سازشیں ہوتی ہیں، مفادات ہوتے تھے. ایسے لوگوں سے اگر آپ جان چھڑائیں گے، نئی قیادت کو سامنے لائیں گے تو پھر آپ آگے بڑھ پائیں گے، ورنہ ایسے لوگ آپ کو کبھی تبدیلی لانے میں آپ کی مدد نہیں کریں گے. یہ ایک حقیقت ہے. اچھا صاحب، میں ینگ لیڈرشپ کا اتنا ایڈوکیسی کیوں کر رہا ہوں؟ دیکھیے، ینگ لیڈرشپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس انوویٹو آئیڈیاز ہوتے ہیں، اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. یہ لوگوں کو یونائٹ کرتے ہیں، ڈیوائیڈ نہیں کرتے، سازشیں کم کرتے ہیں. یہ ہر مسئلے کا حل ڈھونڈتے ہیں، اور یہ جو سینئر تھے یہ ہر مسئلے کا ایک حل ڈھونڈنے کے بجائے ایک ایکسکیوز ڈھونڈتے تھے اور پھر اس خود کو بھی قائل کر لیتے تھے اس ایکسکیوز کے ساتھ، اور جیل میں جا کے عمران خان کو بھی کہہ دیتے تھے کہ صاحب وہ تو یہ ہے اور یہ ہے، اور کوئی ایک ایکسکیوز پیدا کرتے تھے. سلوشن نہیں ڈھونڈتے تھے، ایکسکیوز پیدا کرنے والے لوگ تھے. تو ان سب کو آہستہ آہستہ ایلیمینیٹ کرنا چاہیے. دیکھیے، سچائی سے سوچئے، ینگ لیڈرشپ از اے پارٹ آف دا سولوشن، ناٹ پارٹ آف دا پرابلم. پارٹ آف دا پرابلم یہ ہیں جو سولوشن ڈھونڈنے کے بجائے ایکسکیوز ڈھونڈتے ہیں. یہی کیا نا ابھی تک، اس وجہ سے تحریک وہاں نہیں پہنچ سکی جہاں پہنچنا چاہیے تھا. صاحبوں، آج پاکستان کو اس دلدل سے اگر کوئی نکال سکتا ہے نا تو وہ یہ ینگ جنریشن ہی ہے. دیکھیے، یہ اٹس ناٹ اے میٹر آف اولڈ اینڈ نیو جنریشن. بوڑھے اور جوان کا مسئلہ نہیں ہے تحریک تبدیلی لانے میں. یہ ان کا کام ہے جن کے پاس جذبہ ہو، جرت ہو، ایکسکیوز ہر وقت تلاش کرنے والا دماغ نہ ہو. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہر جگہ جو ہے وہ ینگسٹر کو موقع دینا چاہیے. یقین کیجئے، آج کی دنیا پچھلے 20 سال میں جس تیزی سے بدلی ہے، اس تیزی سے انسانی ذہن اتنا متاثر ہوا ہے کہ یہ ہماری جو بیبی بومرز ایج کے لوگ ہیں نا، یہ تو اب کسی کام کے نہیں ہیں. ان کو چاہیے بس دور سے بیٹھ کے ایڈوائز دیا کریں اگر کچھ اچھی ہے تو، باقی ان سب کو فارغ کرنا چاہیے. سہیل آفریدی جو ہے، اس سے یہ ہوگا کہ وہ آئے گا تو وہ سارا اپنا وقت جو ہے نا اپنی پاور کو نہیں سنبھالے گا، جو یہ ہر وقت اپنی پاور اور اپنی پوزیشن سنبھالتے ہیں، وہ اپنے مقصد پہ صرف کرے گا، اور یہی چیز آپ کو کامیابی کی طرف لے کے جائے گی. اس میں یہ جرت ہے کہ وہ 26 نومبر کو نکلے گا اور اسلام آباد پہنچے گا، چاہے اس کی راہ میں کچھ بھی آ جائے. اور یہ جو پچھلے تھے، یہ نکلتے تھے، بہت لوگ پش کرتے تھے ان کو،
تو پھر یہ آدھے راستے سے کبھی بیت الخلا جانے اور کبھی کپڑے کے بہانے بھاگ جاتے تھے کہ ہم کپڑے بدلنے گئے تھے. ارے بھائی نئے کپڑے بدل کے جاؤ گے کہاں, کس کے لیے ہیں؟ کہاں یہ حرکت کی مطلب تحریک چل رہی, وہ کپڑے بدلنے چاہیے. تم کسی ولیمے میں جا رہے تھے اپنی پھوپھی کے کہ جو کپڑے بدلنے گئے تھے تم وہاں پہ؟ کیا مسئلہ تھا تمہارے ساتھ؟ وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے والے تبدیلی نہیں لا سکتے. اچھا دیکھیے, ینگ جو لیڈرشپ ہے اس کو خود سامنے آنا چاہیے, اور یہ آپ کو راستہ نہیں دیں گے. یہ بڈھے جو ہیں یہ آپ کو راستہ نہیں دیں گے. آپ ان سے کہیں نہیں پیچھے ہٹو, لیٹ می لیڈ. آپ کو خود انیشیٹ کرنا پڑے گا. دیکھو ینگ لیڈرشپ جو ہے نا وہ کوئی ڈریم نہیں ہے, وہ ڈیمانڈ ہے اس ٹائم کی, اس وقت کی. اگر وہ سامنے نہیں آئی تو یہ ابھی تک جو انہوں نے حشر کیا ہے وہ یہی حشر کریں گے. یہ بیبی بومرز کو نکال کے آپ باہر کیجئے. اچھا دیکھیے, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ کوئی بدتمیزی کی جائے, نہیں, بہت تہذیب کے ساتھ, لیکن لیڈ پہ آگے ان کو آنا چاہیے. اور اس کے علاوہ پاکستان کے پاس کوئی چوائس ہی نہیں ہے کہ اس کو ینگ لوگ سامنے آئیں اور وہ نئے آئیڈیاز سے, نئے جذبے کے ساتھ آگے بڑھیں. اچھا ابھی ایک لمبی اس پہ بات ہو سکتی ہے, لیکن آپ کا ٹائم اور اپنا ٹائم بچانے کے لیے میں نے وہ 5 منٹ جو ہے 5 پوائنٹ آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں, ان کو پھر آپ دیکھ لیجئے گا. پوائنٹ نمبر 1, پرانے چہرے پرانی اسپیڈ, نئے چہرے نئی اسپیڈ. پوائنٹ نمبر 2, تبدیلی وہ قیادت نہیں لا سکتی جو مسائل کو, اس کے حل کو ٹالتی رہتی ہے. تبدیلی وہ لاتے ہیں جو چیلنج لیتے ہیں. پوائنٹ نمبر 3, بزدلی, کاہلی اور خوف کی تاریخ ری رائٹ نہیں کرنی, اپنی خود ایک تاریخ بنانی ہے اور اس کو لکھنا ہے. ایک نئی تاریخ بنانی اب تمہارے ہاتھ میں ہے. پوائنٹ نمبر 4, جب کسی قوم کا نوجوان اٹھتا ہے نا کسی بھی فیلڈ میں تو پوری قوم ساتھ دیتی ہے. آج ہمیں ہر پورے ملک میں سہیل آفریدی کا ساتھ دینا چاہیے. جہاں کوئی ینگسٹر کوئی کام اچھا کرے ملک کے لیے اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. پوائنٹ نمبر 5 میں نے کیا لکھا تھا کہ پہلے والوں نے ٹائم ضائع کیا, وکٹ کے دونوں طرف کھیلے, کچھ نے کچھ پیسے بنائے. اب آپ کو تاریخ بنانی ہے, ملک بنانا ہے, لہذا آپ کی سوچ جو ہے وہ ان سے مختلف ہونی چاہیے اور آپ کا انداز. اچھا مجھے ایک بہت پرانے دوست یاد آ گئے. وہ ہمارے ایک دوست تھے جو پنجاب سے کراچی یونیورسٹی ایم اے انگلش لٹریچر کرنے آئے تھے. وہ ایکچولی وحید مراد بننے اور سمندر دیکھنے کے شوق میں آئے تھے اور پڑھ رہے تھے. ان کا مطالعہ بہت تھا ہم سے, اور عمر میں بھی کافی ہم سے بڑے تھے, تو ہم ان کے پاس بیٹھتے تھے, ان کی باتیں سنتے تھے, ان سے سیکھتے تھے. وہ ینگسٹر کو بہت اپریشیٹ کرتے تھے, آگے بڑھنے کو کہتے تھے. ان دنوں سوشلزم کی پاکستان میں کچھ تحریک چل رہی تھی, تو وہ اس کے خاتمے کے لیے اکثر بہت جوش میں آ جاتے تھے. ایک دن کہنے لگے, فائق صدیقی, the time of waiting is over, the time of rising has begun, just go and get them. ان کی گردن پکڑ لو. تو میں ان سے کہتا تھا گردن پکڑ لو, تو میں آپ لوگوں سے یہ تو نہیں کہتا ہوں کہ go and, I will say yeah, go and get them. ایک گردن نہیں پکڑیے, لیکن پرامن طریقے سے اتنی بڑی تعداد میں باہر نکلیے کہ time has begun for change. یہ ٹائم واقعتاً شروع ہو چکا ہے. as soon as یہ ینگ قیادت آئے گی نا سامنے, آپ دیکھیے گا کہ نقشہ کیسے تیزی سے بدلے گا. اس بات کا خطرہ محسوس کر لیا ہے جرنیلوں نے, اور وہ ہر صورت میں یہ چاہتے ہیں کہ سہیل آفریدی نہ بنے تو اس کے ساتھ پرانے لوگوں کو ہم چپٹا دیں تاکہ وہ اس کو آگے نہ بڑھنے دیں. اب یہ ڈیوٹی آپ کی, ہماری سب کی ہے کہ اس ایسپیکٹ سے سارے گیم کو دیکھتے رہیں, اور ٹائم ٹو ٹائم جو بھی آپ کی بات سمجھ میں آتی ہے اس کو عوام کے سامنے پیش کر دیا کیجئے. اگر ان کے کام کیے تو وہ لے لیں گے, نہیں ہے تو اس کو رہنے دیں گے. اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو برائے مہربانی اس کو شیئر ضرور کیجئے, اور ہمارا چینل بھی سبسکرائب کیجئے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.